ٹھیک ہے میرے بھائی، اگر آپ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نقصانات اللہ تعالیٰ پورے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو ہم تو صبر کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے تو بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ آپ نے اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو کریں، لیکن میں آپ کو اس بائیکاٹ کی حقیقت بتا دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ یہ جو آپ نفرت کرتے ہیں تو کریں، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے اس چیز کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں، ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ آپ کو ابھی تک جھگڑا ہی نہیں سمجھ آیا، نہ آپ کو علماء نے بتایا کہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا کیا ہے۔ جھگڑا یہ ہے کہ کون اس دور میں مشرکین مکہ کی سنت پر چل رہا ہے، اور کون اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی سنت پر چل رہا ہے۔ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے اور کون مشرکین مکہ ہیں۔ یہ جھگڑا ہے، یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو ہم سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ ہمیں تو آپ سے نفرت نہیں ہے میرے بھائی، آپ تو ہمارے مال لوٹ رہے ہیں، ہماری دکانوں کو جلا رہے ہیں، ہمارے نفوس کو قتل کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ اتنے مغلظات منہ سے کیوں نکالتے ہیں، اتنا جھاگ منہ سے یار، اتنا جھاگ، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ جب بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں، گالی سے بات شروع کرتے ہیں اور گالی پر ختم ہوتی ہے آپ کی بات، اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم لوگ رحمت للعالمین کے امتی ہیں، لیکن کام کیا ہے؟ مشرکین مکہ والے، یقین کریں۔ تو ہمیں تو آپ سے بالکل میرے بھائی، آپ بے شک بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، جماعت المسلمین والے ہوں، اہل قرآن والے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، ہمارا اور آپ کا عقیدے کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دینا مرنے کے بعد، اس نے کہہ دیا۔ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے۔ آپ بے شک ہمارے گھروں میں آئیں، کھائیں پئیں بیٹھیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم آپ کے ساتھ گیم کر سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، تو ہم تو آپ کے لیے کوئی بھی بغض اپنے دلوں میں نہیں رکھتے۔ اگر چلیں ٹھیک ہے، بفرض محال آپ کا آرگومنٹ لے لیتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رستے پر ہیں، اور آپ احمدیوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ گمراہ ہیں، وہ دین سے برگشتہ ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کا آرگومنٹ لے لیتے ہیں، آپ کا دعویٰ پر رکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں گناہ گار بھی سمجھتے ہیں، گمراہ بھی سمجھتے ہیں، دین سے بھٹکا ہوا بھی سمجھتے ہیں، مرتد بھی سمجھتے ہیں، زندیق بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مومنوں کو کیا تعلیم ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ مائدہ آپ کھولیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ یہ تعلیم ہے مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی عداوت کرو، کوئی اعتداء کرو، یعنی کہ کوئی حد سے تجاوز کرو۔ آگے فرماتا ہے، یہ بات سننے والی ہے، یہ جو آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں نا، آپ کے دلوں میں جو اتنا بغض ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کی باتوں میں تم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ کس کو تعلیم دے رہا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اب جب کہ مکہ فتح ہو چکا ہے تو تم نے ان کے ساتھ تجاوز نہیں کرنا، لیکن اگر جہاں تک نیکی اور تقوی کی بات ہے تم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، وہ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم نے ان کے ساتھ نیکی اور تقوی کی باتوں میں تعاون کرنا ہے۔ ہم تو بتوں کی پوجا بھی نہیں کرتے بھائی، ہم تو خدائے واحد اور لا شریک کی عبادت کرنے والے ہیں، صرف اسی کو اپنا رب مانتے ہیں جس کو آپ رب مانتے ہیں۔ ہم تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ ہیں، بدیوں سے پاک ہیں،
اور کسی بہت بلکہ بڑی نسبت سے آپ سے زیادہ بدیوں سے پاک ہے، ہمارا معاشرہ آپ سے زیادہ بدیوں سے پاک ہے، تو ہمارے اندر تو مشرکین والی اطوار اور ان کے خواص بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود آپ قرآن مجید کی اس تعلیم کے اوپر عمل کرنے کے بجائے آپ ہم سے نفرت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم نے مشرکین مکہ کے ساتھ نیکی اور تقوی کی باتوں میں تعاون کرنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، وہاں پر جھگڑا نہیں کرنا۔ اور احمدی جب کہ یہ شرک کر بھی نہیں رہے، آپ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، آپ ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں جی کاروبار نہیں کرنا، کسی بھی قسم کا لین دین نہیں کرنا، بالکل بائیکاٹ کرنا ہے، کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھنا۔ تو یار یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ مومن ہونے کے دعوے میں سچے ہیں؟ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے، آپ صحابہ والا کام نہیں کر رہے، کیونکہ یقیناً صحابہ اس آیت کی روشنی میں اس کے اوپر عمل کرتے ہوں گے اور مشرکین مکہ سے نیکی اور تقوی کی باتوں میں وہ تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کو یہ تعلیم تھی۔ تو صحابہ کی طرف سے تو یہ ثابت ہوا کہ بائیکاٹ نہیں تھا۔ بائیکاٹ کن کی طرف سے تھا یہ سب کو پتہ ہے، مشرکین مکہ کی طرف سے۔ اب بتائیں مجھے کہ آپ مشرکین مکہ کی سنت پر ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت پر؟ صاف یہ تعلیم، یہ کھلی تعلیم ہے میرے بھائی، قرآن مجید کی کھلی تعلیم ہے، یہ فیصلہ کرنے والی، اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ صحابہ کے منہج پر ہیں تو اس کو ثابت کریں اپنے عمل سے۔ دعوے میں اور دلیل میں فرق ہوتا ہے، دلیل تو لائیں نا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو برہان لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ۔ جو آپ اپنے منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ صحابہ کے منہج پر ہیں، عمل تو آپ کا اس کے برخلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ صحابہ کی طرف سے کبھی بھی بائیکاٹ نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کو یہ تعلیم تھی کہ نیکی اور تقوی کی باتوں میں ان کے ساتھ کوآپریشن کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، مل کے چلنا ہے، اور یقیناً کیا ہوگا صحابہ نے۔ قرآن مجید تو ہمیں یہی بتا رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ کوئی نیکی اور تقوی کا کام کرتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو فل کوآپریشن ملے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہمارے دل میں کوئی بغض اور کوئی اناد نہیں ہے آپ کے حوالے سے، نہ ہم آپ کا کبھی بائیکاٹ کریں گے، نہ ہمیں یہ تعلیم ہے۔ جو لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں، قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ جو بائیکاٹ کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بائیکاٹ کرنے والے ہمیشہ مشرکین مکہ ہوتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ مشرکین مکہ کی سنت پر چل رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہے ہیں۔ جو حقائق ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، آپ کی مرضی ہے بھائی۔ ہم تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی ان آیات کو کھول کھول کر رکھتے ہیں، اور دیکھیں ہم نے جو بھی بات کرنی ہے وہ قرآن مجید سے کرنی ہے۔ باقی جو منہ کی باتیں ہوتی ہیں نا، انسان کے جو عقائد ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، لیکن دلائل کے ساتھ جو بھی ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر ان کی تشریحات کی روشنی میں ہم اپنا عقیدہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ مہربانی آپ کی۔